استعمال ہوتا ہے قرآن میں قد، یہ قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے نا الفاظ جو ہے نا بات جو ہے نا یہ ویسی بھی سچ ہے، لیکن جس پر قد کا مہر لگ جائے تو یقین جانے کہ یہ پکا ہے، بالکل اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ کوئی بندہ شک شبہ کرے تو ایمان سے فارغ ہے۔ اللہ کریم یہاں پہ فرمائے قد افلح المؤمنین، قد یقیناً افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گیا، جتنے بھی مومنین ہیں یہ کامیاب ہو گیا۔ آگے تشریح میں کیا فرماتے ہیں؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنے نمازوں میں خشوع، عاجزی، تواضع، انکساری، لگن، محبت، محنت، مشقت کرتا ہے جی وہ نماز میں، تو کامیاب ہو گئے۔ پہلا نقطہ کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ اپنے نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلا حکم جو ہے نا یہ نماز کا ہے۔ جب انسان کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے تو اسلام پہ سب سے پہلا جو حکم لاگو ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ اور نماز جو ہے نا اس کے لیے وزن ہوتا ہے، ترازو ہوتا ہے، نماز ترازو پہ تولا جاتا ہے۔ کچھ نماز ایسے ہے جس سے لوگ ادا کرتے بھی ہیں لیکن اس کو کچھ ملتے بھی نہیں ہیں۔ کچھ نماز ایسے ہے جو انسان کے لیے 10واں حصہ ثواب ملتا ہے، یا 9واں حصہ، یا 8واں حصہ، یا آدھا حصہ ثواب ملتا ہے، ایسے نمازیں بھی ہے۔ اور کچھ ایسے نماز ہے جس نماز سے انسان کو مکمل ثواب اور اجر ملتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من صلی صلاۃ لوقتہا، جس نے اپنے ٹائم پہ نماز ادا کیا، وَأَسْبَغَ لَهَا وُضُوءَهَا، اور اس کے لیے بہترین طریقے سے وضو کیا، بہترین طریقے سے، اور پھر اس کے بعد وَأَتَمَّ لَهَا قِيَامَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا، اور پھر اس انسان نے اس کے تمام احکامات کو بروئے کار لاتے ہوئے، تمام احکامات کو اپنے جگہ قائم کرتے ہوئے اس انسان نے کیا خشوع، عاجزی۔ خشوع کے بارے میں ہے لمبے لمبے سورتیں پڑھنا، خشوع کے بارے میں ہے دھیان سے پڑھنا، اس کے معنی اور الفاظ پہ توجہ دینا۔ خشوع کے معنی ہے ٹائم پہ پڑھنا، خشوع کے معنی ہے سجدے کے مقام کو دیکھنا اور آگے پیچھے دیکھنا نہیں۔ خشوع کے معنی ہے ہر رکن اپنے اپنے حصے کا جو ہے نا وہ مکمل اپنے طریقے سے ادا کرنا ہے۔ اور خشوع کے معنی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اللہ کی ایسے عبادت کرو گویا کہ تو اللہ کو دیکھتے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر وہ تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو اللہ تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خشوع۔ اور پھر اس کے بعد رکوع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بدترین چور، بدترین ڈاکو وہ ہے جو نماز میں چوری کرے یا نماز سے چوری کرے۔ صحابہ کرام نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے کیسے چوری کرتے یا نماز میں کیسے چور چوری کرتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی رکوع اور سجود
یہ صحیح نہ ہو تو پھر اس کا نماز ہی نہیں ہے۔ رکوع کا مطلب یہ ہے کہ مکمل جو ہے نا یہ کمر بالکل سیدھے ہو، سر اوپر بھی نہ ہو نیچے بھی نہ ہو، اور کمر اونٹ کی طرح اس طرح بھی نہ ہو، بالکل سیدھے ہو، اور سجدے میں بھی اسی طرح، اور سکون کے آرام کے ساتھ الفاظ پڑھنا۔ ہم یہ بھی پڑھتے اکثر سبحان ربی العظیم، یہ الفاظ بھی کچھ الفاظ غلط، کچھ عظیم استعمال کرتے ہیں، الفاظوں کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہے نا۔ یہ لفظ سبحان ربی العظیم، اور یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ کم سے کم 3 دفعہ پڑھنے، زیادہ سے زیادہ جتنی مرضی پڑھتے رہو۔ اور کچھ دعائیں ایسی بھی ہے کہ وہ اس کے علاوہ بھی مسنون ہے، جس طرح سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی سبحان ربی العظیم یا سبوح قدوس، اس طرح الفاظ اور بھی ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں جی سبحان ربی العظیم بھی مکمل 3 دفعہ نہیں پڑھ سکتے، جلدی جلدی رکوع اور سجدہ، پھر جلدی جلدی نماز سے فارغ ہو جائے، تو پھر یہ نماز جو ہے نا یہ وہ نماز نہیں ہے جس نماز کی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ تنہاکم عن الفحشاء والمنکر، جو تم لوگوں کو برائی اور غلط کاموں سے روکتا ہے، وہ یہ نماز نہیں ہے۔ جس طرح ایک مرغ یا ایک مرغا جو ہے اس نے جلدی جلدی ڈونگے مار دیے، تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خشوع، رکوع اور سجود کا مکمل اہتمام کیا اس بندے نے، اور پھر اس کے بعد خرجت وہی بیضاء مسفرۃ، اور جب یہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو وہ نماز خوبصورت روشن چمکدار بن جاتا ہے۔ اور پھر تقولو، یہ نماز جو ہے نا نمازی کو دعا دیتی ہے، کس طرح؟ حفظک اللہ کما حفظتنی، جس طرح تو نے میرے حفاظت کی اللہ تعالیٰ تیرے حفاظت کرے۔ اور پھر ومن صلّیٰ لغیر وقتہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے وقت کے بغیر نماز پڑھ لیا۔ اکثر میں اس بات پہ مجھے دکھ ہوتا ہے جو ہمارے اکثر مساجدوں میں نماز جو ہے نا یہ لیٹ پڑھاتے ہیں اور لیٹ پڑھتے ہیں، اور عصر کی خصوصاً عصر کا جو نماز ہے بہت لیٹ جو ہے نا یہاں مساجدوں میں اہتمام ہے اس کا۔ میں نہیں جانتا کہ یہ کیلنڈر کس طرح بنایا اور کس نے بنایا ہے، علماء نے بنایا، لیکن اس میں کیونکہ صحابی فرماتے ہیں کہ ہم نے عصر کی نماز پڑھی، ادا کی، اور عصر کی نماز کے بعد ہم نے اونٹ کو ذبح کیا۔ اونٹ ذبح کرنا بہت مشکل کام ہے نا، اور پھر وہ اونٹ جو ہے نا اس کو ہم نے ٹکڑے کر دیا گوشت، اور وہ گوشت ہم نے پکایا اور کھا لیا، اور اس کے بعد بھی سورج جو ہے نا یہ چمکتا دمکتا تھا، یہ سورج پیلا کمزور نہیں ہوا تھا، یعنی غروب نہیں ہوا تھا۔ تو سمجھے کہ عصر کا جو نماز ہے نا یہ ٹائم پہ پڑھنا چاہیے، ہم کافی لیٹ پڑھتے ہیں نا۔ اسی طرح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اگر جس نے نماز صلّیٰ لغیر وقتہا ولم یسبغ لہا وضوءہا، اور وضو کا اہتمام نہیں کیا۔ وضو میں ہمارے علماء کا اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ وضو عین عبادت ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ اسباب عبادت ہے۔ میں سادہ الفاظوں میں بتاتا ہوں، لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اسباب عبادت ہے، اس لیے اس کی بات بھی سچ ہے، صحیح، کیونکہ وہ جو لوگ ویسے عبادت کے لیے نہیں کرتے وضو، نماز کے لیے کہ بھائی میں نے نماز پڑھنا ہے یا تلاوت کرنا ہے، یہ اسباب عبادت بھی ہے اور یہ عین عبادت بھی ہے۔ عین عبادت اس لیے ہے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اچھی طریقے سے وضو کرے اور پھر کلمہ شہادت پڑھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اس بندے کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول گئے۔ جب 8 دروازے کھول جاتے تو سمجھ کہ عبادت ہے نا۔ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہاں پہ اس حدیث میں کہ جس نے وضو کا اہتمام صحیح نہیں کیا اور وقت کا نہیں کیا، وَلَمْ يُتِمَّ لَهَا خُشُوعَهَا، اور خشوع بھی اس میں استعمال نہیں کیا، جلدی جلدی نماز پڑھ لیا، زبان پہ اور الفاظ ہے اور دل میں اور ہے، دماغوں میں اور ہے۔ تو اصل میں اور کچھ لوگ اس طریقے سے نماز پڑھتے کہ وہ اپنے ہونٹ اور زبان کو بھی نہیں ہلاتے، اسی طریقے سے نماز قابل قبول نہیں ہے۔ نماز کم سے کم جو آپ اپنے زبان اور ہونٹوں کو ہلاؤ اور کم سے کم جو آہستہ آہستہ بولنا ہے آپ اپنے کانوں سے کم سن لیا کرو، تو پھر یہ نماز صحیح ہے۔ تو پھر اس کی خشوع اور وضو کا اہتمام نہیں کیا اور رکوع کا اور سجود کا نہیں کیا، خرجت اور نکل گیا یہ نماز سے یہ بندہ، وَهِيَ السَّوْدَاءُ مُظْلِمَةٌ، تو یہ ایک کالی شکل کی طرح ہے، جس طرح کالا کپڑا اس طرح ہو جاتا ہے یہ نماز۔ اور تقولو کہتے ضیعک اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں برباد کرے گا یہ نمازی بندہ، یہ نماز اس کو بد دعائیں دیتی ہے، کما ضیعتنی، جس طرح تو نے مجھے برباد کیا، حتی اذا کانت حیث شاء اللہ لبت کما یلب الثوب الخلق ثم ضرب بها وجہا، تو پھر یہ کالے کپڑے کی طرح ملیٹ ہو کے اکٹھا ہو کے ان نمازی کے چہرے پہ جو ہے نا اس کو پھینکتے ہیں، مارتے ہیں نا۔ تو میرے بھائیوں اس لیے اللہ کریم نے یہاں پہ سب سے پہلے ذکر وضو کا کیا کہ بھائی قد افلح المؤمنون، نماز